ہم اپنے آپ کو برائی سے روک رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے۔ تو جہاد اور برائی سے لڑنے کے جتنے مراتب ہیں، علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء کا سب سے اعلیٰ مقام ہے دعوت اللہ کا۔ جس شخص نے دعوت اللہ کا جتنا بڑا کام کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے اتنے اعلیٰ مقام پر اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ سب سے اونچا مرتبہ ہے یہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے زیادہ بہتر بات والا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جس نے مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دی اور نیک عمل کیا، تو سب سے اونچے مقام اور مرتبے والا وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور اس دعوت دینے کے تقاضے کو جو جتنا پورا کرتا ہے اس کا ایمان کا درجہ اتنا اونچا ہوتا ہے۔ سب سے اونچا درجہ انبیاء کا اسی لیے ہے۔ انبیاء میں بھی جن انبیاء نے توحید کے تقاضے کو جتنا زیادہ مکمل کیا، ان کا مقام اتنا بڑا ہے۔ انبیاء میں رسولوں کا درجہ، رسولوں میں اولو العزم رسولوں کا، اولو العزم میں 2 خلیل کا، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد جناب محمد رسول اللہ، اور ان میں بھی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ آپ نے توحید اور دعوت کے تقاضے کو دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پورا کیا۔ یہ میں نہیں، اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جو بندگی کے دعوت کے تقاضے کو جتنا پورا کرے گا اس کا اتنا اعلیٰ مقام ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ جو دعوت اللہ کا فریضہ ہے، ہم میں سے ہر شخص پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے طور پر بھی فرض ہوتا ہے، اور خسارے سے بچنے کے لیے جو اللہ نے 4 صفات بتائی ہیں اس میں بھی بتایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تفصیل کا موقع نہیں، ابھی جلدی میں نے اس پر بہت لمبی بات کی شولہ پور میں۔ زمانے کی قسم، یہ ہماری زندگی جو ہے، زمانہ ہے ہمارا جو ہر وقت گھٹتی جا رہی ہے، ہم موت سے ہر لمحہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی، مطلب وہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں، ہم سب گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ گھاٹے سے بچنا ہے تو یہ 4 کام کرنے ہیں، ورنہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے، دنیا کا بھی گھاٹا، آخرت کا بھی گھاٹا، اور آخرت کا سب سے بڑا گھاٹا جہنم میں جانا ہے۔ اس گھاٹے سے بچنا ہے تو ایمان یعنی صحیح علم، ہدایت، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور اسلام کی معرفت۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایمان کی تشریح میں یہ بیان کیا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ آج ہمارے یہاں ایمان بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ایمان صحیح معلوم نہیں ہے، اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اسماء و صفات کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کا کیا مقام ہے؟ نہ آپ کو حد سے بڑھایا جائے، نہ حد سے، نہ درجے سے گھٹایا جائے۔ آج ہمارے یہاں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ دین اسلام کی معرفت، دین کے احکامات اللہ اور رسول کی بجائے لوگ پتہ نہیں کہاں سے لے رہے ہیں۔ کوئی امام سے، کوئی بزرگ سے، کوئی پیر صاحب سے، کوئی روایت سے، کوئی رواج کو دیکھ کر دین سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے۔